بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، پیارے بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے واقع فیل کا ذکر کیا، پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال دیار بنی سعد میں رہنا، پھر واقع شق صدر، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے ارادہ کیا کہ یثرب کا سفر کروں تاکہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر سکوں، یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی غرض وہاں جب وہ پہنچیں تو 1 مہینہ مدینہ میں ٹھہریں، پھر واپس ہوئیں۔ ابتدائی سفر میں والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والدہ کا انتقال ہونا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا لا شک یہ بڑی مصیبت والی بات تھی، اور اس کا بہت ہی گہرا اثر، گہرا زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے گزرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مکہ واپس ہوئے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے
کے محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں وہ رقت، وہ شفقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی جو ایسی رقت یا شفقت اپنے صلبی اولاد سے عبد المطلب کے لیے نہ تھی۔ اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا، اس فرش پر صرف عبد المطلب ہی بیٹھتے تھے اور کسی کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ اس فرش پر بیٹھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے جو اولاد تھے وہ بھی فرش کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، صرف عبد المطلب اس فرش پر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم عمر بچے تھے اور وہاں سے گزرتے تھے اور اس فرش پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کے چچا حضرات آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے اور وہاں سے الگ کرنا چاہتے تھے، تو آپ کے دادا عبد المطلب کہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو، ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، اور پھر اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سہلاتے تھے اور آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن عبد المطلب بڑھاپے پر پہنچ چکے تھے۔ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد، یعنی ماں کے انتقال ہونے کے 2 سال کے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دادا عبد المطلب کا بھی سائے شفقت اٹھ گیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی۔ عبد المطلب انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف کفالت کی وصیت کر دیے تھے۔ اس طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد میں شامل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید اعزاز و احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عمر تک ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتے رہے اور آپ ہی کی بنا پر دوستی کرتے رہے اور آپ ہی کی بنا پر دشمنی مول لیتے رہے، جس طرح کہ آئندہ اگلے متعدد دروس سیرہ میں یہ بات آتی رہے گی کہ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے اور آپ ہی کی خاطر قریش سے لڑتے رہے اور آپ ہی کی خاطر قریش سے دشمنی مول لیتے رہے۔ بہرحال یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا اپنے چچا کی کفالت اور اپنے چچا کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے غرض ملک شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ کی متعدد روایتیں ہیں جو مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہیں، اور کئی محدثین نے، حفاظ کرام نے ان روایتوں کو نقل کیا، جیسے کہ ترمذی نے، حاکم نے، بیہقی نے، ابن عساکر۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی اور تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2 مہینے 10 دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے غرض ملک شام کا سفر کیا۔
آپ اس سفر میں جب نکلے تو ایک مقام پر پہنچے جس کا نام بصرہ. یہ بصرہ ملک شام کا ایک مقام ہے، اور اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. وہاں یہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھہرے. اسی جگہ پر ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب، ایک عبادت گزار راہب تھا جس کا نام تھا جرجیس، اور مشہور تھا بحیرہ سے. وہ اپنے گرجے سے نکلا اور اس قافلے کے اندر آیا، قافلے والوں کی میزبانی کی، خاطر مدارات کی، اور کھانے پینے کا اس نے انتظام کیا. یہ قافلہ پہلے بھی ادھر سے گزرتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، لیکن کبھی بھی یہ بحیرہ اپنے گرجے سے نہیں نکلا، نہ ان کی میزبانی کی، نہ کبھی ان سے ملا. لیکن اس مرتبہ اپنے گرجے سے خود نکلا اور اس قافلے سے ملا اور ان کی میزبانی کی. پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، ھذا سید العالمین، سیبعثہ اللہ تعالی رحمت للعالمین، کہ یہ تو سید العالمین ہیں، انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا بحیرہ راہب نے کہ آپ لوگ جب اس گھاٹی کے اس جانب سے نمودار ہوئے تو کوئی پتھر، کوئی درخت باقی نہ رہا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی انسان کے لیے سجدہ نہیں کرتی. پھر میں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، میں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے. یہ مہر نبوت ایک نشانی تھی جو پچھلے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کی علامت اور نشانی میں ذکر کیا تھا، بلکہ ایک اہم نشانی اس نبی کی تھی یہی مہر نبوت. بلکہ سلمان الفارسی کا قصہ بھائیو بہت ہی طویل اور مشہور ہے. ان کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، کس طرح وہ یہ صحیح دین کی تلاش میں انہوں نے محنتیں کی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، بلکہ غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری. پھر آخر میں مدینہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا بھی شمار صحابہ کرام میں ہوا. ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے اور بالتحدید اصبہان شہر کے باشندے تھے. ان کے جو والد تھے یہ مجوسی تھے اور آگ کو کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ یہ گھر سے باہر نکلے تو ایک کنیسہ سے گزرے. کنیسہ میں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو ان کی عبادت کافی پسند آ گئی اور کہا کہ یہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے ان کا دین. المہم انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں یہ دین سیکھنا چاہوں تو مجھے کہاں جانا ہوگا؟ انہوں نے کہا شام. المہم وہ شام پہنچے، شام سے پھر الموصل پہنچے. وہاں ایک راہب سے انہوں نے ملاقات کی. راہب کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے طلب کی کہ آپ بتائیں میں کس کے پاس اب جاؤں تاکہ یہ دین سیکھتا رہوں اور اس دین پر قائم رہوں. تو ادھر ایک دوسرے راہب کے پاس بھیجا، یہاں تک کہ عموریہ پہنچے. عموریہ جب پہنچے تو وہاں بھی ایک عابد عبادت گزار کے ساتھ رہنے لگے، اس سے دین سیکھنے لگے. عیسائی پادری تھا، عیسائی عالم تھا، اس کا بھی وہ وقت آ گیا. تو سلمان الفارسی نے کہا کہ اب آپ مجھے کس کی طرف وصیت کر رہے ہیں؟ آپ کے بعد میں کس کے ساتھ رہوں، کس کے ساتھ یہ دین سیکھتا رہوں؟ تو اس نے کہا کہ اب ہمارے علم کے مطابق اب اس روئے زمین پر کوئی اس راہ حق پر، اس دین پر نہیں ہے، لیکن لقد اضل زمان نبی، کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، ایک نبی کا زمانہ آ گیا، عن قریب وہ نبی نمودار ہونے والا ہے. اور کہا
يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، کہ وہ نبی عرب کے سرزمین سے ظاہر ہوگا اور ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کرے گا جس شہر کی نشانی یہ ہے کہ دونوں سائٹوں میں وہ کالے پہاڑ ہوں گے اور اس شہر میں کھجور کے درخت بہت ہی زیادہ ہوں گے، اور اس نبی کی علامتیں بھی علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة، کہ وہ نبی کی بھی متعدد علامتیں ہیں، ہدیہ قبول کرتا، ہدیہ کھاتا ہے، وہ نبی ہدیہ قبول کریں گے اور ایسے ہی صدقہ قبول نہیں کریں گے، نہ صدقہ کھائیں گے، اور اس کے کمر پر، اس کے پیٹھ پر اور اس کے کندھے کے نیچے یہی مہر نبوت ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ نشانی، یہ علامت، یہ مہر نبوت سابقہ کتابوں میں بھی آیا تھا، تو ایک واضح علامت اور نشانی تھی۔ شاید بھائیو یہ ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ یہ کندھے کے پیچھے جیسے ابھرا ہوا گوشت سیب کی طرح، یہ تو دیکھنے میں برا یا بدصورتی دکھے گی، یا اس سے یعنی یہ معیوب یا برا دکھے گا، لیکن بھائیو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نشانی کے ساتھ ساتھ یہ مزید اس سے حسن اور ایک خوبصورتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بڑھ جاتا تھا۔ تو بہرحال بحیرہ راہب نے کہا کہ میں اس طرح مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، پھر ایسے ہی ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر بحیرہ راہب نے وصیت کی، نصیحت کی اور ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ شام نہ لے جائیں، ان کو اپنے ساتھ شام میں لے کر مت داخل ہوں، اس لیے کہ وہاں کے یہودیوں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح ابو طالب نے کچھ غلاموں کی معیت انہیں واپس کر دیا مکہ کو۔ یہ بھائیو بحیرہ راہب کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تصحیح علامہ البانی نے کی ہے اور ان سے پہلے 7 بڑے بڑے حفاظ اور محدثین کرام نے کی ہے۔ بہرحال اب اس واقعے سے جو عبرتیں ہیں، اس واقعے سے جو اہم عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت، پہلی عبرت، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس واقعے سے ایک واضح اور بین نشانی اور دلیل ہم سبھی کو ملتی ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کو اور ایسے ہی آپ کے زمانے کو کہ کس زمانے میں کس وقت مبعوث ہوں گے، یہ اچھی طرح جانتے تھے اور اس سے واقف تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باتیں ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، اور وہ جو انکار انہوں نے کیا اور انہوں نے جو بعد میں انکار کیا، یہود ہوں یا نصارہ، تو جہالت کے بنا پر نہیں انہوں نے انکار کیا، بلکہ علم کے باوجود تکبر اور عناد میں انہوں نے انکار کیا، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کے پاس یعنی یہود و نصارہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، ایسی کتاب جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، اور یہ یہود و نصارہ پہلے کفار کو اطلاع دیتے تھے، کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، پھر جب وہ نبی آ گئے اور ان کو پہچان بھی گئے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ، وہ نبی آ بھی گیا اور نبی کو پہچان بھی گئے، جو کچھ لایا اس کو بھی پہچان گئے، تو انہوں نے کیا؟ ایمان لایا؟ نہیں، کفر کیا، انکار کیا، حسد میں، تکبر میں بھائیوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے کفر کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کافروں پر ہو۔ ایسے ہی دوسری آیت میں رب العزت نے فرمایا
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون کہ یہ اہل کتاب جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یہود و نصارہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، یعنی ان کو بالکل مکمل یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، جس طرح کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ گھر پہنچے اور آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پڑوسی کے بیٹے کو دیکھا، پھر آپ نے خلط ملط کیا کہ یار تم میں سے کون میرا بیٹا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ لوگ بھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے میرا ہی بیٹا ہے، شکل ہی سے دیکھ کے بلکہ دور ہی سے دیکھ کر پہچان گئے۔ تو ایسے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، لیکن تب بھی بھائیو حق کو چھپاتے ہیں اور تکبر و عناد میں انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ بہرحال ہمارے بھائیو، یہ حقائق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، انجیل میں، تورات میں، اور انہوں نے کافی کوششیں کی کہ ان نشانیوں کو مٹا دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تحریف کر دیا جائے، اور انہوں نے کیا، لیکن تب بھی بہت سی نشانیاں، بہت سی بشارتیں ابھی بھی باقی ہیں، بہت سی بشارتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے جب اس پر غور و فکر کیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سی نشانیاں انجیل کے کچھ نسخے میں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، جس طرح کی انجیل برنابا، اس میں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، جیسے کہ آپ کا نام، ایسے آپ کے اوصاف، آپ کا زمانہ، اور ایسے ہی وہ جگہ جہاں سے آپ مبعوث ہوں گے اور جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ ایک استاذ ابراہیم خلیل احمد، جو مصر کے رہنے والے ایک عیسائی بلکہ پادری تھے، انہوں نے کئی سال تک ریسرچ اور تحقیق کی قرآن، تورات اور انجیل میں۔ تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کا وہ اوصاف مبارکہ ان کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے، اور تینوں کی باتیں ملتی ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک کتاب انہوں نے لکھی جس کا نام یہ ہے محمد فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، تورات میں اور انجیل میں۔ اور اس کتاب میں انہوں نے بے شمار مثالیں، بے شمار حوالے دے کر یہ انہوں نے واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے انجیل میں، تورات میں، اور ان کی بشارتیں بھی ان کتابوں میں آیا ہے۔ ایسے بھائیو، ایک ڈاکٹر الشفیع الماحی احمد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بشارات التورات والانجیل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تورات اور انجیل میں۔ اس میں بھی متعدد نشانیاں، متعدد علامتیں انہوں نے لکھا ہے، جیسے کہ وہ زمانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور وہ سرزمین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کریں گے، اور ایسے ہی آپ کا نام، آپ کے اوصاف، ایسے ہی آپ کی رسالت کا منہج، ایسے آپ کی امت کے متعلق، اور آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین باقی رہے گا۔ ایسے ہی بھائیو، مولانا رحمت اللہ بن خلیل الرحمن الہندی، انہوں نے اپنی کتاب اظہار الحق میں 18 بشارتیں لکھی ہیں ان کتابوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے متعلق۔ اور بھائیو، یہاں شاید ہم زیادہ تعجب نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں تو آیا ہی ہے، تورات میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے۔ شاید ہم زیادہ تعجب نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کے اوصاف کے متعلق تورات میں آیا، انجیل میں آیا۔ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بات واضح ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔
مثلا سورۃ الفتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں آیا کہ یہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، ایسے انجیل میں بھی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور ایسے صحابہ کرام کی مثال دی ہے۔ لیکن آپ شاید تعجب یہ کریں گے کہ ہندوؤں کی بھی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے اوصاف کے بارے میں آیا ہے۔ اور ایک کتاب لکھی انور حسین اور وقار عظیم الندوی نے، شاید یہ انگلش زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہندوز سیکریٹ بکس میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں، اس میں بہت سے اوصاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں، بلکہ یہ واضح ہوتی ہیں کہ یہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق آیا۔ مثلا کہ وہ نبی یا وہ شخص اونٹ پر سوار ہوں گے، ایسے ہی وہ شخص 12 عورتوں سے شادی کریں گے، اور ایسے ہی کہ وہ شخص رات کے کچھ حصے میں چند وقت میں تیزی سے آسمانوں کا سفر کرے گا، آسمانوں کا سیر کرے گا، پھر دوبارہ واپس ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بھائیوں کچھ باتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پچھلی کتابوں میں بھی آ چکا ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، یا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس واقعے سے کچھ لوگ استدلال کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے، اور کچھ لوگ یہ جائز قرار دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور اگر چانس ملے تو پوری نماز بھی پڑھیں اور گھنٹوں تک سجدہ ریز رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تو ان کے بھائیوں نے اور ان کے باپ اور ان کی ماں یہ سبھی نے سجدہ کیا، تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بھائیو جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں سجدہ کرنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ سجدے کا مستحق نہیں ہے۔ اور مزید وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، نمبر 1 کہ یہ واقعہ جو ہے یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو اس سے ہم اس حساس مسئلے پر یا ایک اہم پوائنٹ پر یا ایک اہم نقطے پر ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے، نبوت سے پہلے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دین میں، ان کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے سجدہ جائز تھا اگر یہ احترام میں سجدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر احتراماً، ادباً، بطور سلام جائز تھا، اور ان کے یہاں سجود عبادہ یہ حرام تھا۔ لیکن ہمارے دین میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہر قسم کے سجدے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن سے آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ انہوں نے سجدہ اس لیے کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے، اکابرین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کریں، اس لیے آپ سے بڑھ کر، آپ سے بہتر، آپ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ نے کہا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی اور انسان کے لیے، دوسرے کے لیے سجدہ کرے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر جائز ہوتا تو عورت کو میں حکم دیتا کہ اپنے خاوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے بھائیو صحابہ کرام سے یہ بات نہیں ملتی ہے، نہ ان سے یہ منقول ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرتے تھے، اور اگر یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہمارے بھائیوں
ضرور وہ سجدہ کرتے، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ وہ محبت کرتے تھے اور ہم سے زیادہ اس میدان میں سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان سے مروی یا منقول نہیں ہے۔ تیسری بات، سجدہ یہ عبادت کا ایک اہم قسم ہے، بلکہ یہ ایک خاص عبادت ہے۔ عبادت کی ہر قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم یہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کی ہر قسم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ تو یہ سجدہ بھائیو ایک خاص عبادت ہے، جس طرح کی مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بھائیو یہ جو خاص عبادت ہے، یہ بطور اولا، تو یہ جو خاص عبادت ہے بدرجہ اولا غیر اللہ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے یہ رات ہے، دن ہے، سورج چاند، تو تم نہ سورج کے لیے سجدہ کرو نہ چاند کے لیے سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو، جس نے ان تمام نشانیوں کو، جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اگر حقیقت میں تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کرو اور اسی کی ہی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد بھائیو، سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور بات ذکر کر رہا ہوں جو سیرت میں مشہور ہے، جنگ فجار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 20 سال کی عمر ہوئی تو کنانہ و قریش اور قیس عیلان کے درمیان عکاظ کے بازار میں ماہ ذی قعدہ میں ایک جنگ ہوئی جو مشہور اور معروف ہے جنگ فجار سے۔ اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ براد نامی کا ایک شخص جو بنو کنانہ سے اس کا تعلق تھا، قیس عیلان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ یہ بات جب پہنچی بھائیو بازار میں، ہم جانتے ہیں بازار میں مختلف قسم کے لوگ پہنچے ہوتے ہیں اور ادھر معمولی اگر فتنہ کوئی شروع کر دے تو پوری آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہی حال ہوا۔ یہ عکاظ، یہ مکہ والوں کا ایک بازار ہے جو سال میں ایک مرتبہ یہ بازار لگتا تھا، جو سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا، اور اس کی ابتدا 1 ذی قعدہ سے 20 ذی قعدہ تک ہوتا تھا۔ تو اسی عکاظ بازار میں یہ بات جب پہنچی اور پھیلی تو کیا ہوا، فریقین بھڑک اٹھے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک طرف کنانہ و قریش اور دوسرے طرف قیس و عیلان۔ جتنے قریشی تھے، جتنے کنانہ خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے ایک سائٹ، اور جو قیس عیلان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ دوسرے سائٹ میں۔ اس جنگ میں قریش و کنانہ کا جو کمانڈر تھا وہ حرب بن امیہ تھا، اس لیے کہ یہ سن اور شرف کے اعتبار سے بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس عیلان کا پلہ بھاری ہوا، لیکن دوپہر ہوتے ہوئے معاملہ الٹا ہو گیا اور کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا قیس عیلان پر، یہاں تک کہ صلح کا آوازہ اٹھا، صلح کی آواز اٹھی صلح کے لیے۔ تو پھر مشورہ ہوا، اتفاق ہوا، میٹنگ کیے اور انہوں نے یہ بات تجویز کی کہ اب لڑائی کو ختم کر دیا جائے۔ اس جنگ کی وجہ بھائیو یہ تھی کہ براد نامی بنو کنانہ کے ایک شخص نے قیس
عیلان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ بات جب اس بازار میں پہنچی تو بہت ہی تیزی سے، بہت ہی جذبات میں آ کے لوگ بھڑک اٹھے، اور پھر دونوں فریقوں میں یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بنو کنانہ اور قریش کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، جو سن اور شرب کے اعتبار سے بہت ہی بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس عیلان کا پلہ بھاری تھا، پھر دوپہر ہوتے ہوئے معاملہ الٹا ہو گیا اور قیس عیلان پر کنانہ کا پلہ بھاری ہونے والا تھا کہ ادھر صلح کا آوازہ اٹھا، صلح کی آواز اٹھی، صلح کے لیے لوگوں نے بلایا۔ اب صلح کے لیے بیٹھے لوگ تو یہ تجویز، یہ رائے پیش کی گئی کہ دونوں فریقین کے مقتولین کو دیکھا جائے۔ جدھر زیادہ مقتولین ہیں، جہاں زیادہ قتل کیے گئے ہیں، ان کی دیت دی جائے۔ بہرحال اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی، اور ایسے ہی شر و عداوت جو پیدا ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس جنگ کا نام اس لیے جنگ فجار کہا گیا، اس لیے کہ حرام مہینے کی حرمت چاک کی گئی تھی۔ ذوالقعدہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایسے ہی رجب کا مہینہ، تو اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے کی حرمت چاک کی گئی تھی، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تشریف لائے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول، اس جنگ کے بعد اسی حرمت والے مہینے میں حلف الفضول پیش آئی۔ حلف الفضول یعنی اتفاق اور عہد، کچھ مسئلے کے متعلق لیا گیا تھا اور اتفاق کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ زبید سے ایک آدمی سامان لے کر مکہ پہنچا، بیچنے کے لیے، تجارت کے غرض سے مکہ آیا۔ اس کا سامان عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اب یہ شخص کئی لوگوں کے پاس پہنچا، بلکہ کئی خاندان تک پہنچا، جیسے عبدالدار، مخزوم، جمح، سہم، عدی۔ ان سے اس نے مدد کی درخواست کی تو کسی نے توجہ نہ دی۔ تو وہ کیا کیا، ایک شعر بنایا اور جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور یہ شعر بلند آواز میں سنانے لگا، جس میں داستان مظلومیت کا نقشہ اس نے کھینچا۔ اس کا یہ شعر سننے کے بعد زبیر ابن عبد المطلب نے کافی محنت کی، اس کے لیے دوڑنے لگے اور اس کے لیے، اس کے حق کو لوٹانے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے۔ ان کی اس کوشش کے نتیجے میں یہی بھائیو عہد اور پیمان تجویز کیا۔ وہ کچھ خاندان بیٹھے اس عہد و پیمان کے لیے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد ابن عبد العزہ، بنو زہرہ ابن کلاب، بنو تیم ابن مرہ، اور یہ لوگ عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر پہنچے۔ عبداللہ ابن جدعان سن کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے بہت ہی اونچا مقام رکھتا تھا پورے قریش میں۔ وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم شخص اگر نظر آیا، چاہے مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر آیا ہو، تو اس کی مدد اور حمایت کریں گے اور کوشش کریں گے یہاں تک کہ اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ تو یہ بھائیو بہت اچھی بات تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے مشرف کیا تو آپ نے کہا لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمُرَ النَّعَمْ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر
ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا جو ہمیں اس کے عوض میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں دور اسلام میں ایسے معاہدے کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ جفا کشی کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنفوان شباب میں کوئی معین کام نہیں کرتے تھے۔ عنفوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، لیکن بے شمار روایتوں میں، بے شمار حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیار بنی سعد میں بکریاں چراتے تھے، اور ایسے ہی مکہ والوں کے لیے بھی چند قیرات کے عوض میں آپ بکریاں چراتے تھے۔ قیرات بھائیوں یہ دینار یا درہم کا یہ حصہ ہے، دینار یا درہم کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح امام بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم فقال اصحابه وانت یا رسول اللہ فقال وانا رعیتها لأہل مکہ على قراريط او بالقراريط، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی کو بھیجا وہ بکریاں چراتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا وانت یا رسول اللہ، اور آپ اے اللہ کے نبی آپ بھی بکریاں چراتے تھے یا آپ بھی بکریاں چرائے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی مکہ والوں کے لیے چند قیرات کے عوض میں بکریاں چراتا تھا۔ پھر غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کی طرف مائل ہوئے، اس لیے کہ ایک روایت، ایک حدیث ملتی ہے جو سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ کا ساتھی صائب ابن یزید مخزومی تھا جو آپ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شریک تھے، نہ ہیر پھیر نہ کوئی جھگڑا۔ یہی صائب ابن یزید مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے وقت ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحباً کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کی غرض۔ 25 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ ملک شام کا سفر آپ نے کیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر گئے۔ اور اس میں بھی ایک قصہ ہے یا ایک وجہ ہے جو ابن اسحاق نے اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اچھے اونچے بلند اخلاق والے ہیں، نہایت ہی امانت داری سے آپ کام کرتے ہیں، نہایت ہی امین ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی تجارت کریں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک معزز مالدار عورت تھیں، اور یہ اپنا مال تجارت کی غرض کچھ آدمیوں سے بھیجتی تھیں، یا اپنے مال کے لیے کچھ لوگوں کو اجرت کے عوض میں تجارت کی غرض بھیجا کرتی تھیں، اور جو مزاربت کے اصول ہیں اس کے بنا پر کچھ حصہ متعین کر دیتی تھی اپنے لیے اور جو محنت کر رہا ہے۔ المہم انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سنی تو انہوں نے پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر نکلیں گے تو ان کو زیادہ اجرت دیں گی اوروں کی نسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ پیغام پیشکش قبول کیا، اور اس طرح میسرہ کے ساتھ جو خدیجہ کے غلام تھے ان کے ساتھ تجارت کے غرض شام کا انہوں نے سفر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس کی وضاحت میں کروں گا کہ سفر کرنے کے بعد
پھر کیا نتیجہ ہوا، کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارت میں کامیاب رہے، پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سمجھنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔